السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، واہ بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، واہ غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ بے شک، بہت خوب، واہ واہ سبحان اللہ۔ اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، بے شک، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم کی ہے ہر نظر کیمیا، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ اور سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوثی جلی کا مدح خان ہے، واہ غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ ہے، واہ بے شک، اور سنیو یاد ان کی مناتے رہو، بے شک، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نہ رہے یا غوث اعظم لگاتے رہو، بے شک، اس میں اعظم ہے یہ، واہ اس میں اعظم ہے یہ، اور یہی لاحول ہے، بے شک، جس کو سن کر کے جل جاتا شیطان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور غوث اعظم ولیوں کا سرتاج ہے، جی غوث اعظم ولیوں کا سرتاج ہے،
ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، بے شک ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، اور ان کے ہاتھوں میں سائم ہم سب کی لاج ہے، بے شک سبحان اللہ، بہت خوب، ان کے ہاتھوں میں سائم ہم سب کی لاج ہے، جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، بے شک بہت خوب، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، اور غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، بے شک بہت خوب، لائق سے عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار علماء اعظام، محترم و مکرم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل، کرم اور احسان سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ یہاں پر اس بابرکت پر نور محفل میں محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، ابو محمد الشیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات، اگرچہ یہ میری عادت اور میرے معمول کے خلاف ہے کہ میں اپنے سامعین سے کوئی ایسی بات عرض کروں جو انہیں ناگوار گزرے، لیکن کبھی کبھار مجبوراً عرض کر دینا پڑتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اور ہم آئے ہیں یہاں پر ذکر سننے اور سنانے کے لیے، اور ہماری اس جلسہ گاہ کے چاروں طرف اطراف میں اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو اس وقت ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر خطبہ پڑھ رہا ہوں، اشعار پڑھ رہا ہوں، اور آپ حضرات کی توجہ کسی دوسری طرف ہو تو یہ چیز اس محفل کے ادب کے خلاف ہے۔ میں جب سے بیٹھا ہوں تب سے آپ کی نظر تو ادھر ہے، اب ادھر ہو کیا رہا ہے؟ یہاں کچھ بھی نہیں، دو چار اینٹیں رکھی گئی ہیں، اس کے اوپر گدلا رکھا گیا ہے۔ کیا اس ذکر اور محفل سے یہ چیز اہم ہو گئی کہ سب کی نظر اس طرف؟ اور اگر ایسی توجہ رہے گی تو پھر گفتگو بھی ایسی ہوگی۔ گفتگو تو تب ہوگی جب آپ کی توجہ میری طرف رہے، اور یہ کوئی زیادہ دیر نہیں، 1 گھنٹے کے لیے تو آپ کو اپنی توجہ کو ایک جگہ پہ رکھنا ہے، خیال ایک طرف رہے۔ اور حقیقت یہ ہے، دیکھو ایک بات عرض کر دوں، اور یہ بہت ہی بنیادی بات ہے، اگرچہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لیکن پھر بھی اس بات کو میں عرض کر دینا بہت اہم اور ضروری سمجھتا ہوں۔ 2 لفظ سماعت فرما لیں آپ، ایک کا نام ہے مشاہدہ اور ایک کا نام ہے حقیقت۔ مشاہدے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم اپنی اس آنکھ سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ مشاہدہ ہے۔ اب جیسے اس وقت مشاہدہ کیا ہے، آپ لوگ سب اسٹیج کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مجھے خطیب بنا کر کے کرسی پہ بٹھا دیا گیا، کرسی پہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہی تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا مشاہدہ اور یہ میرا مشاہدہ، یہ ہے مشاہدہ۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشاہدہ الگ ہوتا ہے اور حقیقت الگ ہوتی ہے، مشاہدہ الگ ہوتا ہے اور حقیقت الگ ہوتی ہے۔ تو ایسی محفلیں جہاں پر سجتی ہیں نا، وہ مشاہدہ جو ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس محفل کی حقیقت یہ ہے کہ واقعی ہم اس وقت غوث اعظم کی دربار میں بیٹھے ہیں، اس محفل میں آ کر کے بیٹھے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے سرنوں میں بیٹھے ہیں،
اس مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ نہیں بلکہ یقین کے ساتھ آپ اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ غوث اعظم کی نظر میں بیٹھے ہیں۔ اس محفل میں آ کر کے جو بیٹھا وہ محبوب سبحانی کی نظر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نظر عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع، یہ خود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمہارے 2-4 شہر کی بات نہیں ہے، میں نے اللہ کے سارے شہروں کو دیکھ لیا اور میں دیکھ رہا ہوں، تو ان سارے شہروں میں کیا یہ شہر نہیں، اور ان سارے شہروں میں کیا یہ محفل نہیں؟ تو اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم اس محفل میں بیٹھے، یہ تو مشاہدہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم غوث اعظم کی نظر میں بیٹھے ہیں، اور غوث اعظم کی نظر میں بیٹھنے والے کی نظر ادھر ادھر بھٹکے، غوث اعظم کی نظر جس پہ ہو اس کی نظر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو گویا کہ ہمارے یقین میں کمزوری ہے۔ آپ جب بھی اس محفل میں، اور صرف اس محفل کی بات نہیں ہے، محفل چاہے محمود شاہ جیلانی کی ہو، محفل چاہے معین الدین اجمیری کی ہو، محفل چاہے جس ولی کی ہو، جس نسبت سے محفل منعقد کی جاتی ہے اس ولی کی نظر بھی اس محفل کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ برکت والی محفلیں ہیں، اور یہ بڑی رحمتوں اور بڑی مغفرت والی محفلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یعنی توجہ کے ساتھ اس محفل میں بیٹھیں، اور جو کچھ سنایا جائے اسے یعنی دل کی گہرائیوں سے سن کر کے اور ان گہرائیوں میں اسے جگہ دینے کی کوشش کریں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اور یہ سارے محفل اور یہ مجمع اور یہ ذکر، یہ سب صدقہ ہے محمود شاہ جیلانی کا، بے شک اس سے بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ان کا فیض ہے جو الحمدللہ ہمارے حصے میں آیا، اور جب سے یہ فیض جاری ہوا ہے تب سے الحمدللہ یہ فیض گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بے شک بے شک، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک بڑھتا ہی رہے گا۔ وہ ایسا سخی دربار ہے کہ دین کا سرمایہ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ شاید ہی اس ماضی کے قریب کے وقت میں کسی اور نے دیا ہو۔ زبردست سرمایہ انہوں نے ہمیں دیا ہے، یہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ کرے یہ فیض اسی طرح جاری اور ساری رہے، اور رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں نے جس آیت مقدسہ کو پڑھا بڑی مشہور آیت ہے، لیکن یہ میں نے صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے آیت پڑھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو اولیاء اللہ کی شان میں آیتیں اتری ہیں ان میں سے یہ ایک آیت ہے، بے شمار آیتیں ہیں، ان میں سے یہ ایک آیت ہے۔ تو آیت پڑھ کر کے اب میں اس کی تفسیر عرض کرنے نہیں جاؤں گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے آج کی محفل سجی ہے وہ مقصد الحمدللہ شاید مجھ سے پہلے آپ حضرات پر بھی واضح اور روشن ہوگا، اور مقصد ہے اصلاح معاشرہ۔ اب شاید اصلاح معاشرہ سے بھی نہ سمجھ سکیں، یعنی ہمارے معاشرے میں جو کچھ کمزوری اور جو کچھ کمی ہے، بزرگان دین کے فیوز و برکات سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا فرما دے، اور ہم دین والے ہیں تو دیندار بن جائیں۔ مقصد ان محافل کا یہی ہوتا ہے، اولیاء اللہ کی محفل جہاں بھی سجے اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ولی کو رب نے نمونہ بنایا ہے، یہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کو رب نے نمونہ بنایا ہے۔ اب نمونہ آپ اگر نہ سمجھیں تو آج کی سدھری ہوئی زبان میں ایک بات عرض کر دوں۔ دیکھیں آج بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں انہیں باہر سے آرڈر آتے ہیں، اب ایک کپڑے ہی کی مثال لے لیجئے، یہ کپڑے یہاں پر سلے جاتے ہیں، آرڈر باہر سے آتے ہیں، لیکن باہر سے جو کمپنیاں یہ سلا ہوا کپڑا منگواتی ہیں وہ پہلے ایک سیمپل دیتی ہیں، اور سیمپل دے کر کے اور جس کمپنی سے مال منگواتی ہیں ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ایک دھاگے کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، ایک دھاگے کا بھی فرق
نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس سلے ہوئے کپڑے میں کہیں صرف ایک ٹانکا بھی اگر ٹوٹا ہوا ہوگا تو وہ مال ریجیکٹ ہوگا. اور جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں ان پر تو یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہے. ایک شرٹ کسی نے بنا کر کے بھیجا اور وہاں جب انہوں نے اسے کھول کر کے دیکھا تو آستین کا یہ جو ٹانکا ہے اس میں سے اگر ایک دھاگا بھی نکلا ہے تو وہ مال ریجیکٹ ہے. یعنی وہ مال حالانکہ وہی مال یہاں بڑی قیمت میں بکتا ہے لیکن وہ لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں. اور یہاں والے جب عرض کرتے ہیں کہ بھائی کیا دیکھا, کہا دھاگا ٹوٹا ہوا ہے, تو یہ کہیں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے جو نمونہ دیا تھا اس کے اوپر یہ کھرا نہیں اتر رہا ہے, نمونے کے اوپر یہ پورا نہیں ہے. دیکھیں نمونے میں یہ ٹانکا ٹوٹا ہوا نہیں ہے اور یہاں یہ ٹوٹا ہوا ہے, تو مال ریجیکٹ ہو گیا. جنت میں جانا ہے کوئی انکار نہیں کرے گا. الحمدللہ ہر مومن سے اگر پوچھیں جنت میں جانا ہے تو کہیں گے کہ جنت ہی کے لیے تو یہ سب پاپڑ پھیرے جا رہے ہیں, جنتی بن جائیں تو سبحان اللہ. تو پروردگار عالم نے فرمایا جنت میں نے نیکوں کے لیے بنائی ہے, اور اگر نیکی تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو میں نے اولیاء کو نمونہ بنا کر کے دے دیا ہے. جو اس طرح ہوگا وہی جنت میں جائے گا, جو اس طرح ہوگا نا وہی جنت میں جائے گا. بہت اب ولی کے چہرے پہ سنت ہے اور ہمارے چہرے پہ سنت نہیں, ریجیکٹ ہوگا یا نہیں؟ یہ بحث تو اتنی طویل ہے کہ اگر ہم اپنی گفتگو صرف اسی بحث پر ہی ختم کر دیں تو ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ ہمیں بہت کچھ عرض کرنا ہے اس امید پر کہ آپ میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے. اللہ کرے ریجیکٹ نہ ہو, اللہ کرے ریجیکٹ نہ ہو. تو ایک مومن کیسا ہونا چاہیے یہ تب سمجھ میں آئے گا جب کسی ولی کو نظر میں رکھیں. مومن ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, اور پھر اس مومن کو نظر میں رکھیں, پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ مال برابر ہے یا کوئی کمی ہے. اگر کمی ہے تو پوری کر دیں تاکہ 8 دروازے کھل جائیں, اور پھر ہر دروازے سے بلایا جائے کہ مومن جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے. لیکن نمونے پہ کھرا اترنا چاہیے. ہمارے اس دور میں نمونہ محمود شاہ جیلانی کی ذات ہے. بے شک سبحان اللہ. جنہوں نے زیارت کی ہے وہ ذرا ان کو ایک طرف رکھیں اور اپنے آپ کو ایک طرف رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کوئی کمی تو نہیں ہے. اگر ہے تو کوشش کریں تاکہ پوری ہو جائے. اور آپ کی بستی والے جو ہیں انہوں نے آج ایک ایجنڈا تیار کیا ہے, اور وہ ایجنڈا اسی چیز پر ہے کہ جو کمی ہے اسے پورا کیا جائے. اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ کی اس جماعت نے بہت مثالی کام کیا ہے, اور حقیقت میں ایسے جلسوں میں ایسے ہی مسئلے جو ہیں ان کو بالکل اجاگر کیا جائے. اب یہاں پر ایجنڈا کیا ہے کہ بستی والوں نے تہیہ کیا ہے, اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے, بزرگ ان سے راضی ہوتے رہیں. تہیہ یہ کیا ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہو تو اس کا ساتھ نہ دیا جائے. شریعت کے خلاف کوئی بھی چاہے جس معاملے میں ہو, چاہے معاملہ شادی کا ہو یا غمی کا ہو, لیکن شریعت محمدی کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور اگر کوئی کرنے کی جرت اور ہمت کر رہا ہے تو بستی والے اس بات پر مستعد ہو گئے ہیں کہ ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم تو نہیں دیں گے بلکہ اگر ہمارے امام نے بھی دیا تو اس کی بھی خیر نہیں. کتنا زبردست انہوں نے ایجنڈا بنایا. اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے, اور کامیابی ضرور ملے گی, اس لیے کہ انہوں نے یہ ایجنڈا اپنے بل بوتے پہ نہیں تیار کیا ہے. آج 2 ہستیاں تشریف لانے والی ہیں, اولاد غوث اعظم اور مہکتے ہوئے اہل بیت اطہار کے 2 پھول تشریف لانے ہیں, اور وہ جہاں پر بھی آتے ہیں خوشبو ضرور پھیلتی ہے, بہار ضرور آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس بستی کی بہار ان کے دم قدم سے سلامت رہے. یہ تو چند ابتدائی باتیں تھیں. اب جو گفتگو میں عرض کرنے جا رہا ہوں پہلے میں اس کا عنوان آپ کی خدمت میں رکھ دوں صرف ایک ہی جملے میں, اولیاء اللہ کی حکومت. آج کی اپنی تقریر جو ہے نا اس کا عنوان ہی یہی ہے, اولیاء اللہ کی حکومت, بادشاہی. لیکن یہ مضمون ایسا پیچیدہ ہے, بہت زبردست, بھاری بھی ہے اور مشکل بھی ہے, لیکن ہم انہی اپنے بزرگوں کے وسیلے سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب پہ اس کو آسان کر دے. اور آسان ہو سکتا ہے لیکن بالکل آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں اس پر توجہ رکھیں, تھوڑی دیر کے لیے.
اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی، چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، دو حال سے خالی نہیں۔ اب یہ دو حال کون سے ہیں؟ ایک ہے اس چیز کا ظاہر اور ایک ہے اس چیز کا باطن۔ اور ظاہر کہتے ہیں اس کو جو سب دیکھیں، اور باطن ہوتا ہے وہ جو سب نہ دیکھیں، کوئی دیکھے، کوئی دیکھے، اور جو دیکھے وہی ولی۔ اگر سمجھ میں نہ آئی ہو بات تو یہ جو کھمبے لگے ہیں نا، کھمبے، اس کے ظاہر کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی سائز، ان کی لمبائی، ان کے اوپر جو رنگ ہے سب دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا ظاہر ہے۔ لیکن اندر کھوکھلا ہے یا پورا بھرا ہوا، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں، اس کے اندر کا حال ہم پر واضح نہیں ہے۔ تو جو اس کے اندر ہے نا وہی بات ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، گھاس کا ایک تنکا بھی لے لیں تو گھاس کا تنکا بھی یہی حال لگتا ہے کہ اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے۔ ظاہر تو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، باطن ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ باطن وہی دیکھ سکتا ہے جس کے باطن کی آنکھیں کھلی ہوں، جس کے باطن کی آنکھیں کھلی ہوں وہی دیکھ سکتا ہے۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ظاہر اور باطن یہ دو حال نہ ہو۔ کسی بھی چیز کو آپ، یہ وائر جو پڑے ہیں نا، وائر، یہ گدلے، یہ مشین، یہ انسان، کوئی بھی چیز آپ لے لیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قرآن مجید میں ہے لِكُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِن، رب نے فرمایا ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، ہر ظاہر کا ایک باطن ہے۔ تو جب ہر ظاہر کا ایک باطن ہے نا تو حکومت بھی ایک چیز ہے، یہ حکومت بھی ایک چیز ہے، بادشاہی بھی ایک چیز ہے، یہ شہنشاہی بھی ایک چیز ہے، یہ راج بھی ایک چیز ہے۔ تو اس راج جو ہے نا اس کا بھی حال یہی ہے کہ اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے۔ اس راج کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اب ایک جملہ ذہن میں محفوظ فرما لیں، ظاہر پہ راج ظاہر والے کر رہے ہیں اور باطن پہ راج باطن والے کر رہے ہیں۔ ظاہر پہ راج ظاہر والے کر رہے ہیں اور باطن پہ راج کون کر رہے ہیں؟ باطن والے کر رہے ہیں۔ حکومت دو، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری حکومت جو ہے نا وہ ظاہر والوں کے پاس ہے، عام انسانوں کے پاس ہے، لیکن باطن والی حکومت ہر ایک کے پاس نہیں ہے، اس کو رب نے دے دیا اپنے محبوب بندوں اولیاء اللہ۔ بے شک، بہت خوب۔ اب اگر میں آپ حضرات سے پوچھوں کہ کوئی ظاہر ایسا ہے کہ باطن نہ ہو اور ظاہر ہو، جملے پہ غور فرماتے چلیں، آپ سب ذی شعور ہیں، بڑے عقل مند ہیں، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ باطن نہ ہو اور ظاہر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان کا یہ جو ظاہر ہے نا اس کے اندر باطن جو جان ہے، اگر جان نہ ہو تو یہ ظاہر کچھ بھی نہیں، آنکھ دیکھے گی نہیں، کان سنے گا نہیں، ہاتھ ہلیں گے نہیں، پیر چلیں گے نہیں، یعنی دار و مدار سارے کا سارا کس پہ ہے؟ باطن پہ ہے۔ باطن ہے تو ظاہر ہے، اور اگر باطن نہیں تو ظاہر نہیں۔ تو ثابت کیا ہوا؟ اگر باطنی حکومت نہ ہو تو یہ ظاہری حکومتیں بھی نہ رہیں۔ بے شک، بہت خوب، واہ، بہت اچھے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، اگر جسم میں جان نہ رہے تو جسم بیکار ہے، اور اگر ولیوں کی حکومت نہ رہے تو یہ حکومتیں بھی کچھ بھی نہیں۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا۔ پوری دنیا میں جتنی بادشاہتیں چل رہی ہیں وہ جسم ہیں، اور میرے محبوب سبحانی جو راج کر رہے ہیں وہی جان ہے۔ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حکومت کی دو قسمیں، ظاہر اور باطن۔ اب اگر میں آپ سے قرآن مجید کے حوالے سے عرض کروں، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ ظاہری حکومت کے بارے میں۔ اس میں ذکر ظاہری حکومت کا ہے، جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ بادشاہی رب دیتا ہے اور بادشاہی رب چھینتا ہے۔ قرآن ہے نا، اور قرآن مجید پہ ہمارا یقین اور ایمان ہے، ہر مومن کا یقین ہے۔ بادشاہی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ اکبر، مولا جسے چاہے دے دے، یہ رب کی چاہنے پر ہے، جسے چاہے دے دے۔ اب ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ الیکشن ہوئے اور جس کو ہم نے چنا تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ اس کو ہم نے بادشاہ بنایا، لیکن غلط ہے، ہم نے نہیں بنایا، رب نے بنایا۔ ہم نے نہیں بنایا بلکہ کس نے بنایا؟
کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تو تل ملک منتشا، مولا ملک جسے تو چاہے اسے دیتا ہے۔ تو اب یہ دنیا میں جس کے پاس ملک ہے نا، وہ ملک دیے کس نے ہیں؟ رب نے دیے، اور یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ فیصلہ سنا تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ جب بادشاہی رب دے رہا ہے، جب حکومت رب دے رہا ہے، جب تخت و تاج رب دے رہا ہے، تو ایسوں کو کیوں دیا؟ آپ کا ذہن شاید ایسوں کی طرف نہیں گیا، اور اگر نہ گیا ہوں تو میں پھر وضاحت کر دوں۔ بادشاہی رب دے رہا ہے تو رب نے ظالم کو کیوں دی؟ رب نے بے ایمان کو کیوں دی؟ رب نے یہودی کو کیوں دی؟ رب نے عیسائی کو کیوں دی؟ رب نے مشرک کو کیوں دی؟ بادشاہی دینی تھی تو رب کسی ایمان والے کو دے دیتا، رب کسی تہجد گزار کو دے دیتا، رب کسی پرہیزگار کو دے دیتا۔ بادشاہی جب رب دے رہا ہے تو پھر ایسوں کو کیوں دی جس سے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پریشان ہے، اور رات دن لوگ رونا رو رہے ہیں کہ کیسا ظالم بادشاہ ہے، کیسا جابر بادشاہ ہے۔ بادشاہی رب نے دی، اور جب دی تو کیسوں کو دے دی؟ سوال آتا ہے یا نہیں ذہن میں؟ آیا یا نہیں آیا؟ سوال ہمارے ذہن میں آج آیا، لیکن قربان جاؤں غیب دا نبی تیرے علم پر اس سوال کا جواب میرے نبی نے پہلے دے دیا، پہلے عطا فرما دیا کہ لوگوں، اگر ظالم جب حکمراں بن کر کے آئیں اور جب تمہیں ظلم کی چکی میں پیسنا شروع کر دیں، اور فاسق فاجر جب حاکم بن جائیں، تو تم یہ مت کہنا کہ رب نے ایسوں کو حکومت کیوں دی۔ میرے آقا نے فرمایا کیفما تکونون، فرمایا تم جیسے رہو گے تمہارا حاکم بھی ویسا ہی آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب دیتا ہے، ایسوں کو کیوں دیا؟ تو جواب یہ آیا کہ تم بھی تو ویسے ہی ہو۔ جملہ اگر بھاری پڑے تو معاف کر دینا، یعنی میں صرف ایک ہی لفظ پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب رب دیتا ہے تو ظالم کو کیوں دی؟ تو رب نے، میرے آقا نے فرمایا کہ ظالم کو اس لیے دی کہ وہ بعد میں بنا ہے، تم پہلے بنے ہو، وہ بعد میں بنا ہے۔ اور جو پرجا ہے نا، پرجا یہ پہلے ظالم بنی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں بھی ایک جملہ بولا جاتا ہے، اگرچہ اس کو لوگ بدل کر کے بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں جیسی پرجا ویسا راجا، اور ایسا بھی بولتے ہیں کہ جیسا راجا ویسی، دونوں درست ہے، دونوں درست ہے، کیونکہ ظالم پر ظالم ادھر بھی اور ادھر بھی۔ یہ جو کائنات کا یہ جو نظام چل رہا ہے نا، یہ گاڑی چل رہی ہے، حکومتیں چلا رہی ہیں، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہماری گاڑی کے دونوں پہیے میں ہوا اگر برابر ہوگی تو گاڑی صحیح چلے گی، اور ایک پہیے میں اگر ہوا کم ہو جائے تو کہیں گے کیا ہو گیا، یعنی ہوا لیک ہو رہی ہے، ہوا کم ہوگی، ہوا بھروا دو، برابر رہیں گے تو چلے گا۔ ادھر بھی ظالم ادھر بھی ظالم، تبھی تو چل رہے ہیں۔ دیکھو میں عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں، قرآن مجید میں رب نے فرمایا کہ حکومت رب دیتا ہے۔ انسانوں کے ذہن میں خیال آیا کہ جب رب ہی دیتا ہے، بھئی کسی کے ووٹ سے نہیں، الیکشن سے نہیں، کسی کی ہمدردی سے نہیں، خریدنے سے نہیں، پیسہ دینے سے نہیں، لالچ دینے سے نہیں، یہ تو سب ٹھیک ہے، اسباب ہیں۔ حقیقت یہ ہے جس سے انکار کی گنجائش نہیں، حکومت چاہے یہودی کو ملے، حکومت چاہے کسی عیسائی کو ملے، حکومت چاہے جس ظالم کو ملے، حکومت چاہے جس جابر کو ملے، دے رہا ہے رب۔ تب یہ سوال پیدا ہوا کہ رب نے ایسوں کو کیوں دی؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ قانون قدرت ہے، کیفما تکونون، تم جیسے ہو ایسا ہی تم پر کیا آئے گا؟ راجا، اور ایسا ہی حکمراں آئے گا، تم جیسے۔ تو ابھی تو پوری دنیا میں راجا ظالم ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جب حدیث پڑھتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا تم جیسے ہو ویسے، تو کیا ہم ظالم ہیں؟ آپ سمجھ رہے میری بات کہ نہیں؟ یا واقعہ شروع کر دوں؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو سمجھاؤں، اور سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو کرامتیں تو اتنی ہیں کہ عمر بھر پڑھتے رہو، اور وہ بھی غوث اعظم کی کرامتوں کی تو کوئی کمی نہیں۔ لیکن جب دیکھو بڑے آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جیسے تم رہو گے ویسا تمہارے اوپر حاکم آئے گا۔ تو اب حاکم جب ہم پر ظالم ہیں تو حدیث پاک کی روشنی میں ہم بھی کیا ہوئے؟ اور یہی سوال میں نے آپ سے کیا کہ کیا ہم ظالم ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے نا وہ ہاں یا نہ میں کوئی نہیں دے رہا۔
اس کا جواب ہاں یا نہ میں کوئی نہیں دے رہا ہے بھئی حدیث پاک کے مضمون میں تو کوئی فرق نہیں. میرے آقا نے فرمایا جیسے تم ویسے تمہارا حاکم. تو اب حاکم جب ظالم ہے تو ثابت کیا ہوا ہم بھی ظالم. اور یہ سوال جب میں نے آپ سے پوچھا تو جواب نہیں مل رہا. میں نے پوچھا کہ کیا ہم ظالم ہیں تو آپ تو نہ ہاں میں جواب دے رہے ہیں اور نہ میں. اور جواب نہیں دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھے ہی نہیں ہے کہ ظلم کہتے کس کو ہیں. ہمیں یہ پتا بھی نہیں کہ ظلم کہتے کس کو ہیں. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہر عقل مند آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے سر سجدے میں رکھ کے کہے مولا میں ظالم ہوں, مجھے اس ظلم سے بچا, تیرے حبیب کے صدقے مجھے عادل بنا. اگر سمجھ میں آ جائے تو ایمان والا ہر آدمی سر سجدے میں رکھ کر کے رب سے دعا مانگے مولا ظلم سے بچا, جو ظلم ہم سے ہو رہا ہے اور ظالم جو ہے نا اس پہ اللہ کی لعنت ہے, اللہ لعنت سے بچائے. میں یہ سوال کر رہا تھا کہ جب ظالم حاکم تب آتے ہیں جب رعیت بھی کیا ہوتی ہے ظالم. ہم رعیت ہیں, راجہ ظالم ہیں. ثابت یہ ہوا کہ ہم بھی ہوئے ظالم, لیکن ہوئے کیسے, یہ ہے اہم بات. تو آئیے میں سمجھا دوں ہوئے ایسے. ظلم کی تعریف سن لیں. تعریف سے مطلب یہ ہے کہ ظلم کہتے کس کو ہیں. اب ظلم کی تعریف سن لیں. ظلم کی تعریف, پہلے میں ایک عربی جملہ بول رہا ہوں جو ظلم کی تعریف میں ہے. وہ جملہ اس طرح ہے وضع الشیء علی غیر محلہ ظلم. یہ علماء کرام ہیں اور ان کے بیچ میں بیٹھ کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں. ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء علی غیر محلہ ظلم, یعنی شے کو جس جگہ کے لیے جس کام کے لیے بنانے والے نے بنایا اس جگہ سے اس کام سے ہٹا دینا, یہ ظلم ہے. ظلم کیا ہے؟ بنانے والے نے جس شے کو جس کام اور جس جگہ کے لیے بنایا وہیں پر اگر ہے اسی کام میں استعمال ہو رہی ہے تو یہ عدل ہے. اور اگر بنانے والے کی مرضی کے خلاف ہم نے اس چیز کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور جس کام کے لیے بنی تھی اس کام سے بھی ہٹا دیا تو یہ کیا ہے؟ ظلم. مثال دے دوں, یہ جو میرے سامنے آپ نے مائک رکھا نا, بنانے والے نے کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا کہ آدمی بولے, کمزور بولے اور مجمع بڑا ہو تو اس کمزور کی آواز پورے مجمع کو سنائی دے. اب یہ نہیں کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے, جو بھی بولے. مقصد اس کا یہ تھا کہ آدمی کے آگے رکھا جائے, وہ بولے اور سامنے بیٹھنے والے سنیں, اسی لیے بنا. تو جگہ اس کی کیا ہوئی؟ اسٹیج, اذان دینے کی جگہ, خطبہ دینے کی جگہ, یا جہاں جہاں پر بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ اس کی جگہ ہے اور یہی اس کے استعمال کا طریقہ ہے. اب اگر ابھی میں بول رہا ہوں اور آپ حضرات میں سے کوئی سر پھیرا اٹھے غصے میں, میری باتوں کو سن کر کے آئے, جلال اٹھ کر کے اس کو یہاں سے اٹھائے اور آگے کوئی جانور بیٹھا ہو اور لے جا کر کے اس کے منہ کے سامنے فٹ کر دے, جیسے وہاں گائے بیٹھی ہے اور آپ کو آیا جوش کہ یہ کیا بول رہے ہیں, اور آپ نے اس کو, کسی نے بھی اس کو اٹھایا, اٹھا کر کے کہاں رکھا؟ گائے کے سامنے, ماتا جی کے سامنے رکھ دیا. اور رکھ دیا تو اب یہ انتظار میں ہے کہ بولے. اور دیکھنے والوں نے جب یہ دیکھا تو ایک نہیں دو نہیں, مجمع میں جتنے بھی بیٹھے ہیں کہیں گے ظلم ظلم, ظالم نے ظلم کر دیا. ارے بھائی ظلم کیا کیا؟ بیچارے نے اس کو یہاں سے اٹھا کے وہیں تو رکھا, کیا یہ ظلم ہے؟ تو اگر وہ ذرا بھی سمجھتا ہے تو جواب یہی دے گا کہ یہی تو ظلم ہے. وضع الشیء علی غیر محلہ, اس کی جگہ گائے کے آگے رکھنا نہیں, اس کی جگہ تو بولنے والوں کے سامنے اسٹیج پہ رکھنا, یہ اس کی جگہ تھی. تو گائے کے سامنے رکھا, ظلم ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایسی اگر مثالیں دینا چاہیں تو ہزار مثالیں موجود ہیں, لیکن میں آ رہا ہوں لوٹ کر کے مقصد کی طرف. ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء علی غیر محلہ. انسان کو کس نے بنایا؟ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. اور انسان کو بنا کر کے رب نے نعمتیں کتنی عطا فرمائی؟ آنکھ کس نے دی؟ آپ کہیں گے رب نے دی. کان کس نے دیے؟ آپ کہیں گے رب نے دیے. ہاتھ کس نے دیے؟ آپ کہیں گے رب نے دیے. پاؤں کس نے بنائے؟ تو یہ سب بنایا کس نے؟ خالق نے بنایا, مالک نے بنایا.
بنایا؟ اللہ نے بنایا، اور بنا کر کے اور پھر اللہ نے اس کے لیے جو جگہ ہے اور اس کا جو کام ہے اس کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو ساتھ میں نبی بھی آیا، اور نبی نے قرآن پڑھ کر کے حدیث کی روشنی میں سب سمجھا دیا کہ آنکھ رب نے بنائی، اور پھر قرآن نے بتا دیا کہ آنکھ یہ دیکھے اور یہ نہ دیکھے۔ جگہ متعین ہو گئی یا نہیں؟ جگہ متعین ہو گئی کہ آنکھ دیکھے، ضرور دیکھے، لیکن جو دیکھنا جائز ہے وہ دیکھے۔ اگر آنکھ وہی دیکھتی رہے تو یہ آنکھ بنے گی عادل، اور اگر اس جگہ سے ہٹ گئی تو کیا بنی؟ ظالم بنی کہ نہیں؟ بھئی آنکھ رب نے بنائی تھی تو کتنی عظیم چیز ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن قرآن مجید میں حدیث پاک میں آنکھ کیا دیکھے کیا نہ دیکھے بتا دیا یا نہیں بتا دیا؟ بتا دیا نا۔ حلال دیکھے حرام نہ دیکھے، ولی کا چہرہ دیکھے ننگی تصویریں نہ دیکھے، مسجد کا در دیکھے فلم نہ دیکھے۔ اگر اس تشریح میں جائیں تو وقت درکار ہے، آنکھ کے لیے حد متعین ہے، یہ دیکھے اور یہ نہ دیکھے۔ اب اگر آنکھ رب نے بنانے والے نے جس جگہ جس کام کے لیے بنایا اگر اسی میں یوز ہو رہی ہے تو یہ آنکھ عادل ہے، اور اگر ہٹی تو کان کس نے بنایا؟ آپ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ آوازیں بے شمار آتی ہیں، تو کیا ایمان والے کے لیے یہ درست ہے کہ ہر آواز سنے؟ اس نے کہا نہیں، سنوں گا وہی جو حدیث میں ہے، سنوں گا وہی جو قرآن میں ہے۔ اب اگر کان بنانے والے رب نے اس کان سے سننے پر کوئی پابندی نہ لگائی ہوتی تو ہم آزاد ہوتے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم اب آزاد نہیں، پابند ہیں۔ اور کس کے پابند ہیں؟ تو شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، دین محمدی کے پابند ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھتے تو پھر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن جب توق گلے میں ڈالا ہے، جب غلامی کا دعویٰ کیا ہے، جب کلمہ پڑھ کر کے ایمان کا نور سینے میں سجایا ہے تو رب نے فرمایا کان میں نے دیا ہے، اب پابندی بھی میں لگاتا ہوں، جو حلال ہے وہ سننا اور جو حرام ہے مت سننا۔ اب اگر کان حلال ہی سنے تو کان عادل ہے، اور اگر کان حرام سنے تو کان ظالم ہے۔ تشریح میں جاؤں تو جسم میں جتنے بھی اذانے 1 گھنٹہ چاہیے، زبان رب نے دی۔ زبان کس نے بنائی؟ آپ کہیں گے رب نے بنائی۔ کیا بولے؟ قرآن نے فرمایا جو جائز ہے وہ بولے، گالی نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، کچھ ایسا نہ بولے کہ کسی کو تکلیف ہو، بولے تو اچھا ہی بولے، قولوا قولا حسنا، اچھی بات کہو بری بات نہ کہو۔ اب اگر زبان اچھی بات ہی کر رہی ہے تو زبان عادل ہے، اگر گالیاں بک رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، چغلی کر رہی ہے، اور اگر لا یعنی باتوں میں مشغول ہے تو زبان جگہ سے ہٹ گئی، زبان کا جو کام تھا کام سے ہٹ گئی، زبان عادل نہ رہی تو زبان کیا بنی؟ آپ بولتے جائیے زبان ظالم بنی۔ آپ مانے یا نہ مانے حقیقت ہے، قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ ہاتھ کس نے بنائے؟ آپ کہیں گے رب نے بنائے۔ کس لیے بنائے؟ کام کے لیے بنائے۔ تو کیا ایک مومن کو آزادی ہے کہ جو چاہے کرے؟ آپ کہیں گے نہیں، جو نیک کام ہے نا وہی کرے، برے کام نہ کرے، جو اس کے لیے حلال کام ہے وہی کرے، حرام کام نہ کرے۔ اچھا، اب اگر یہ وہی کام کر رہا ہے تو عادل، اور اگر ہٹ گیا تو ظالم۔ اور یہی حال ہے کس کا؟ پیروں کا۔ پیر کس نے بنائے؟ آپ کہیں گے رب نے بنائے۔ کدھر چلیں یہ پیر؟ چلیں کدھر؟ صراط مستقیم قرآن مجید میں ہے یا نہیں؟ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا یہ پاؤں ادھر ادھر نہ باقی سیدھی راہ پہ چلتے رہیں۔ اگر سیدھی راہ پہ چلیں تو عادل ہیں، اور اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر تو ظالم ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اب یہ سوال بہت بڑا بھاری ہے جو میں عرض نہیں کروں گا، آپ کو دعوت دے دوں گا، اللہ توفیق دے، اور آپ سوچ کر کے خود فیصلہ کریں۔ اور اگر آپ فیصلہ نہ کر سکیں تو میں کسی مفتی کے پاس نہیں بھیجوں گا، رب نے مفتی بھی دے دیا ہے، ہر آدمی کے لیے فتویٰ دینے والا مفتی اس کے اندر بیٹھا ہے، اور یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ ایک صحابی آئے تھے، دربار مصطفیٰ ہے، صحابہ کا مجمع ہے، صحابی کا نام وابسہ تھا، بڑی مشہور بات ہے۔ وابسہ آئے، مجلس کے آخر میں بیٹھ گئے، اور جب آخر میں بیٹھے میرے آقا کی نظر جب وابسہ پہ گئی، رحم و کرم کا سمندر جوش میں آیا، فرمایا وابسہ پیچھے مت بیٹھ، ذرا آگے آ جا۔ وہ اٹھے لیکن پھر بیٹھ گئے، پھر نظر پڑی،
فرمایا वाबिसा आगे आ जा, उठे फिर बैठ गए, क्योंकि ये महफिल का अदब था कि गर्दनें फलांग करके आगे न जाऊं, क्योंकि फलांगूंगा वो है जिसके दिल में नूर ईमान है। मोमिन खुद ताजीम की जा है, मोमिन खुद ताजीम वाला है, इसकी इज्जत की जाए, क्यों की जाए? इसलिए की जाए कि उसके दिल में जो ईमान है ये मुस्तफा का नूर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह। बहुत ये साहबी फिर बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया और आ गया। अब तो इतना करीब हुआ कि मेरे नबी के घुटनों से घुटने लग गए। तो गैबदा नबी ने फरमाया वाबिसा घर से जब चले थे न तो इरादा यही था कि सवाल पूछूंगा। कहने लगे माँ बाप कुर्बान हूँ या रसूलल्लाह, दिल में बात थी आप देख रहे, बेशक आप गैबदा नबी हैं। फिर मेरे आका ने फरमाया तू जब घर से निकला था तो इरादा यही था कि सवाल पूछूंगा। कहा हाँ या रसूलल्लाह, इरादा यही था। तो मेरे आका ने फरमाया जो सवाल था न वो तू बताएगा या मैं बता दूं? सुभान अल्लाह। तो साहबी ने कहा या रसूलल्लाह आप बता के, तो सुभान अल्लाह आप ही बता दीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया तू घर से जब चला था तो इरादा ये था कि आज अल्लाह के हबीब से पूछूंगा कि खैर क्या है और शर क्या है, यानी बुराई क्या है और भलाई क्या है। मेरे आका ने फरमाया यही सवाल लेके आया था? कहा या रसूलल्लाह सवाल यही था। तो फरमाया इसका जवाब मैं दूं या तू खुद? फरमाया या रसूलल्लाह आप ही दे दें। तो मेरे आका ने नबूवत वाला हाथ हजरत वाबिसा के सीने पे रखा और सीने पे रख करके फरमाया इस्तफ्ति नफ्सक, वाबिसा मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, मुफ्ती रब ने अंदर बिठा दिया है, तेरे दिल से पूछ कि भलाई क्या है और बुराई क्या है। वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत वाह, तेरे दिल से पूछ। और आप अगर जरा सा भी गौर करें तनाई में बैठ करके आप भी अगर अंदर से फतवा लेंगे तो हर मोमिन के अल्लाह ताला ने ये नवाजा है कि वो ये फैसला कर लेगा कि ये भलाई है और ये बुराई है। हर आदमी फैसला कर सकता है क्योंकि मुफ्ती अंदर बैठा है। लेकिन अफसोस ये है कि हम उस मुफ्ती को भूल बैठे हैं। हमने उसने कभी कोई खिदमत नहीं की, न उसे खिलाया, न पिलाया, न पहनाया, न उड़ाया। बीमार है तो बीमार, मरे तो मरता रहे, हम जिंदा रहें, हम जिंदा रहें। ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये ज़कातें, ये तस्बीह, ये तहलील, ये उसी मुफ्ती की तो खुराक है। क्योंकि मुफ्ती ऊपर से आया है, जिस्म मिट्टी से बना है, मुफ्ती वहां से आया है, उसकी खुराक भी वहीं से आ रही है और उसकी खुराक जिक्रुल्लाह है, जिक्र मुस्तफा है, जिक्र औलिया है। नमाज उसकी खुराक है। और 60 साल के बूढ़े ने उसे एक दिन भी एक लुकमा नहीं दिया। तो बताइए हमें अगर एक दिन खुराक न मिले तो हाल क्या होगा? और हमारी रूह तड़पती रहे, हमारी रूह बेकरार रहे कि कैसा अजीब जालिम आदमी है कि जिस्म के ऊपर कितना खर्च कर रहा है। मुझे सिर्फ सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ के थोड़ी सी खुराक भी दे देता तो दिन भर के लिए काफी हो जाता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत अच्छा। जो टेंशन परेशानियां हैं ना, वो परेशानियां और कुछ नहीं है। परेशानी वही तड़प है जो अंदर से आ रही है, भूख प्यास। एक तो बेचारी रूह बेवतन होकर कैद हुई और कैद होकर के सजा इसने इसलिए दी कि कभी पानी भी नहीं पिलाया, कभी खाना भी नहीं खिलाया। अल्लाह का जिक्र इसकी खुराक है और मेरे आका की मोहब्बत इसके लिए पानी है, पानी है। तो अर्ज क्या कर रहा था कि यानी ये आज़ा जो है ना, आज़ा इनका जिक्र कर रहा था। जालिम तो आंख, कान, जबान, हाथ, पैर, जो मैंने मिसालें दी कि अगर जिस काम के लिए बने हैं उसी में इस्तेमाल हों तो अदल है और उसके खिलाफ हों तो जुल्म है। फिर मैंने कहा था अब फैसला मैं नहीं करूंगा कि हम आदिल हैं या, अगर आप समझ गए हो तो आप फैसला कीजिए। अगर जुल्म की तारीफ यही है और हकीकत में है भी यही तो हम क्या हुए, आदिल हुए या जालिम? भाई क्यों नहीं कहते थे? क्या इस कहने में कोई शर्म और कोई हया महसूस कर रहे हैं? हम क्या हुए? क्या आंखें बहकी नहीं? आंखों ने हराम नहीं देखा, इन कानों ने हराम चीज नहीं सुनी, इन हाथों से गलत काम नहीं हुए, इन पैरों से गलत रास्ते की तरफ नहीं चले। चलना था मस्जिद की तरफ, जा रहे हैं बाजार की तरफ। चलना था नेकी की तरफ, जा रहे हैं बदी की तरफ। चलना था बैतुल्लाह की तरफ, मदीना की तरफ, जा रहे हैं पेरिस की तरफ। ये हो क्या रहा है? जुल्म नहीं तो और क्या है? तो इंसान सिर्फ जालिम ही नहीं, मैं एक जुमला अर्ज किए देता हूँ, जहन में महफूज फरमा लें, सिर्फ जालिम नहीं बल्कि ये सरापा जालिम है। सरापा जालिम से मुराद सर से लेके पैर तक जालिम, आंख जालिम,
کان ظالم، ہاتھ ظالم، پیر ظالم، ہر چیز جب ظالم ہے نا تو جب اللہ والوں نے دیکھا تو ان کی رحمت تڑپ اٹھی. فرمایا کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ یہی ظالم عادل بن جائے. اور آج یہاں جس کے لیے محفل سجی اور یہ شہزادے تفصیل تشریف لا رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد ہی یہی ہے کہ یہ جو ظلم کی طرف جا رہے ہیں وہ غلط رسومات چھوڑ کر کے اسلام کے عدل کی طرف آ جائیں. اور اگر کوئی جا رہا ہو تو اس کا ساتھ نہ دیں. ایجنڈے کا جو مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ جو ظالم بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ یہ ظلم سے توبہ کر کے اور پھر سے آنکھ کو عادل بنا لیں، کان کو عادل بنا لیں، ہاتھ کو عادل بنا لیں، پیروں کو عادل بنا لیں. اور جب یہ سب اعضاء عادل بن جائیں گے تو پھر یہ بندہ بندہ ہے لیکن یہ سراپا عدل بن جائے گا. بہت اچھے، واہ بہت سراپا عادل. یہ بات آئی تھی کیوں؟ حالانکہ ابھی مضمون تو باقی ہے، ہو سکتا ہے اس تک پہنچیں یا نہ پہنچیں گے تو اللہ کا شکر ہے، نہیں تو کوئی پہنچا دے گا. لیکن یہ چیز کیونکہ ضروری تھی. بات حکومت کی ہو رہی تھی نا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کیف ما تکونون، تم جیسے ہوگے نا تمہارا حاکم بھی ویسا. اگر حاکم ظالم ہیں تو ذرا دیکھ لینا کہ تم سے بھی کہیں ظلم ہو رہا ہوگا. اور اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ حاکم عادل آ جائے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ الیکشن، نہ ووٹنگ، نہ اس سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے. یہ پورا معاشرہ اگر دین متین پر چلنا شروع کر دے، ہر عضو اگر آج عادل بن جائے تو پھر کرسی بھی کسی عادل کے تحت ہوگی اور حکمراں بھی کوئی بڑے سے بڑا اورنگزیب جیسا عادل ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان. بالکل قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، حکومت دینا کسی کے بس میں نہیں، نہ ہمارے بس میں ہے نہ تمہارے بس میں ہے. یہ تو صرف اسباب اور ذرائع ہیں. حکومت رب دیتا ہے اور ظالموں کو اس لیے دیتا ہے کہ پبلک ظالم ہو گئی. آج اگر پبلک توبہ کر کے اور یہ عدل اختیار کر لے تو پھر کرسی پر بٹھانے والے میں رب کو بھی دیر نہیں لگتی، اس پر بھی جو بیٹھے گا عادل ہوگا. اور عادل بھی ایسا جو حضرت عمر کے نقش قدم پہ چل رہا ہوگا. بہت خوب، واہ 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 واہ، بہت اچھا. حجاج کا نام سنا ہے نا؟ حجاج نام تو سنا ہوگا لیکن کام شاید سب نے نہ سنا ہو. حجاج بن یوسف، اور اس نام کے ساتھ ایک وصف لکھا جاتا ہے ظالم. حجاج بن یوسف حالانکہ خلیفہ ہے اور اسلامی حکومت جو ہے نا اس کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے اور حکومت کی طرف سے اس کی گورنری ملی ہے. حجاج گورنر ہے پورے صوبے کا، کلیکٹر گورنر ہے پورے صوبے کا. لیکن حجاج کو جب کرسی ملی تو اس نے ظلم کا آغاز کر دیا. کئی اہل بیت، کئی نیک آدمی ان کو بلا قصور بلا کے سر قلم کر رہا تھا. خون کی ندیاں بہ رہی تھی، ادھر یہ کر رہا تھا، ادھر قرآن پر نقطے زیر زبر لگا رہا تھا. عالم بھی کتنا بڑا تھا، ظالم بھی کتنا بڑا تھا. یعنی علم کی بھی کمی نہیں تھی، ظلم کی بھی کمی نہیں تھی. ظلم کر رہا تھا زبردست ظالم. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس جابر اور ظالم سے جا کر کے کوئی حق بات کہے. لیکن جب اس کا ظلم انتہا پہ پہنچا تھا تو ایک دیوانہ آیا تھا اور جب آیا تو سرے یعنی محفل کے بیچ میں جہاں سارا مجمع تھا ان کے بیچ میں کہا حجاج ذرا ہوش کی دوا کر، تو اس کرسی پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ اتنا ظلم. ذرا اندازہ تو کر جس کرسی پہ تو بیٹھا اس پہ تجھ سے پہلے کون بیٹھے تھے؟ یہ کرسی وہ ہے جو میرے آقا نے قائم کی تھی. میرے آقا کے بعد ابو بکر اس پہ تھے، پھر حضرت عمر، عثمان غنی، مولا علی، حسنین، کریمین، کیسی ہستیاں اس کرسی پہ بیٹھ کے عدل کرتی رہی. اور آج اسی کرسی پہ بیٹھ کر کے اور تو اس طرح ظلم کے پہاڑ توڑ رہا. حجاج ہوش کی دوا کر، حضرت عمر کے عدل کو دیکھ. حجاج جاہل نہیں تھا، زبردست عالم تھا. اس نے حدیث پاک کی روشنی میں جواب دیا کہ عمر کے عدل کی باتیں کرنے والے تبذروا اتعمر لکم، فرمایا تم ابو ذر جیسے بن جاؤ میں عمر جیسا بن جاؤں گا. واہ واہ، بہت خوب، واہ واہ واہ.
اس نے کہا حضرت عمر کے عدل کی باتیں کرتے ہو تو حضرت عمر کی رعیت ابو ذر جیسی تھی، ابو ذر غفاری۔ حضرت عمر کی جو پبلک تھی نا وہ ابو ذر غفاری جیسی تھی، اور فرمایا میری پبلک میں تم ہو تو جیسے تم ہو ویسے میں ہوں، آج بھی تم ابو ذر جیسے بن جاؤ تو میں تمہارے لیے اسی وقت اسی لمحہ عمر جیسا عادل بن جاؤں، بے شک حق۔ عمر جیسا عادل بن جاؤں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے نا دو طرح کی، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو ظاہری اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دے ان لوگوں کے حال کو دیکھ کر کے، یہ ثابت ہو گیا ظاہری اللہ جس کو دے دے، لیکن باطنی حکومت ہر کسی کے نہیں ہے۔ باطنی حکومت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اولیاء اللہ کو۔ کس کو دیتا ہے؟ اولیاء اللہ کو، جو اللہ کے ولی ہیں، جو خدا کے دوست ہیں، جن کو مقام محبوبیت ملا، جو قرب خداوندی میں پہنچے، اور جن کے رب کی رحمتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں، اور جن کی زبان کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتی۔ جو دم غافل سو دم کافر، جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس دم رب کی یاد سے غافل ہو جائیں اس وقت ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ دل بیار دست بکار، جسم سارا دنیاوی کام میں ہے لیکن دل زبان اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہے، کیونکہ دنیاوی کام کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ چاہے جو کام کریں، کلمہ پڑھتے رہیں پڑھ سکتے ہیں، ذکر کرتے رہیں کر سکتے ہیں، یاد مدینہ میں گم رہیں رہ سکتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے تذکرے یاد کر کے روتے رہیں رو سکتے ہیں۔ دل بیار دست بکار وہی ہوتا ہے رب کا ولی۔ تو باطنی حکومت کس کو ملی؟ اولیاء کو، اولیاء کو ملی، اور ظاہر کا سارا مدار کس پہ ہے؟ باطن پہ۔ اگر باطنی حکومت نہ رہے نا تو یہ ظاہری حکومتیں بھی نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی، بالکل یقینی بات ہے۔ قرآن مجید حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، باطنی حکومت اللہ کے ولیوں کے پاس ہے، اور باطنی حکومت ہے تو یہ ظاہری۔ اچھا ہم لوگ ایک جملہ بڑے یعنی عقیدت سے سنتے ہیں کہ نہیں، ہند کے راجا کون ہے؟ کیوں بھائی خواجہ کہاں ہے؟ کس نے کہا خواجہ ہے؟ ابھی اس وقت ہند کے راجا کون ہے؟ تو کیسے کہہ دیا خواجہ؟ اس وقت ہندوستان کی حکومت اس وقت کس کے پاس ہے؟ نام لینے کی ضرورت نہیں، ذہن چلا گیا اس وقت جس کے پاس ہے۔ لیکن کسی بھی مومن سے پوچھیں تو وہ کہے گا یعنی کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے یا نہیں؟ بے شک راجا کون ہے؟ خواجہ ہے۔ اور یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے، جو راج کر رہے ہیں وہی مانتے ہیں، جو راج کر رہے ہیں وہی مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے تو چادر سر پہ رکھ کے اجمیر نہ آتے۔ اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکتے ہیں، مجبوری ہے، لیکن دل میں وہ بھی یقین رکھ سکتے ہیں کہ نہیں جاؤں تو کوئی ہر غریب دوسرے کے ہاتھ چادر تو بھیج دوں۔ جی جی بالکل، چادریں آئی ہیں، اگرچہ کسی وجہ سے خود نہیں آ سکے لیکن چادریں ان کی طرف سے بھی آئی ہیں، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے لیکن راجا تو میرا راجا ہے۔ تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ بادشاہی چاہے جو کرے لیکن اصل میں جان بادشاہی کی اجمیر کے راجا میرے اور آپ کے خواجہ ہیں۔ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو باطنی حکومت اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ ولیوں کو۔ اب ایک بات ذرا پھر دھیان سے سن لیں، ایک ہوئی ظاہری حکومت اور ایک ہوئی باطنی، دو ہو گئی۔ دار و مدار کس پہ؟ باطنی پہ۔ سارا دار و مدار، امن چین سکون جو کچھ بھی ہے اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ اگر نہ ہوتا نا تو ہمیں کب کا پیس دیا جاتا۔ کتنے سارے انتظامات برسوں سے ہو رہے ہیں، ممبر نہ رہے، مسجد نہ رہے، مینار نہ رہے، ہم تو سجدہ دینے نہیں آئے، پھر بھی بچائی کس نے؟ اور جو ہمیں اس طرح چکی کے دو پارٹ میں پیسنا چاہتے ہیں، ساری دنیا ایک طرف ہے، مصطفیٰ کا غلام ایک طرف ہے، وہ چاہے جس ملک میں رہے، سارے یہی چاہتے ہیں کہ نہ رہے، کلمہ نہ پڑھے کوئی، قرآن نہ پڑھے، تقریریں نہ ہوں، جلسے نہ ہوں، بیانات نہ ہوں، ساری طاغوتی طاقتیں ایک طرف ہیں، ان کے پاس کمی کچھ بھی نہیں، دھن بھی ان کے پاس ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس ہے، گن بھی ان کے پاس ہے، مشین گن بھی ان کے پاس ہے، کلاشن کوپ بھی ان کے پاس ہے، بم بھی ان کے پاس ہے، ایٹم بم بھی ان کے پاس ہے، نائٹروجن بم بھی ان کے پاس ہے، ہائیڈروجن بم بھی ان کے پاس ہے۔ چاہتے ہیں مٹا دیں لیکن مٹا نہیں
نہیں سکتے کیونکہ فقیر کی لکیر حفاظت کر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہند کے راجا ہمارے خواجہ، ہند کے راجا۔ بہت اچھے۔ ساری طاقتیں تو مٹ سکتی ہیں لیکن میرے خواجہ نے جو لکیر نکالی تھی اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بے شک۔ اور آپ اس کو یوں سمجھ لیں، آج دنیا میں دھوکے کھا جاتے ہیں لوگ۔ دھوکہ اس لیے کھاتے ہیں کہ جو فقیر کے لکیر ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ میرے خواجہ نے کہا فقیر لکیر کا فقیر نہیں ہوتا، فقیر کی لکیر ہوتی ہے۔ بہت اچھے۔ آج چاروں طرف دیکھیں لکیر کے فقیر، یہ جو بڑی بڑی تسبیح ہیں، بڑے بڑے دانوں والی تسبیح ہیں، سرخ آنکھیں، لمبے بال، ہرے چکے اور 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں، یہ کیا ہے؟ لکیر کے فقیر ہیں۔ انہیں پتا بھی نہیں کہ یہ راستہ کہاں اور کیسے پہنچتا ہے، کچھ خبر نہیں، بس اس لکیر پہ چل رہے ہیں، لکیر کے فقیر ہیں۔ اور میرے خواجہ نے کہا اے لکیر کے فقیر، اگر واقعی فقیری ہے تو لکیر ایسی نکال کہ قیامت تک حفاظت کرتی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، واہ بہت اچھے۔ راج اللہ کے ولیوں کے پاس ہے پوری دنیا میں۔ اور جو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی، ظاہری حکومتیں جو ہیں نا بٹ گئی نا، سرحدیں پڑ گئی، اور ابھی اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ ملک نئے بنے، آج نہیں تو کل بنے، لیکن کوشش ہو رہی ہے۔ تو اب اس وقت روئے زمین پر ملک کتنے نہیں پتا، دنیا آپ کی مٹھی میں ہے پھر بھی پتا نہیں، تو پھر مٹھی میں کیا کیا؟ کہتے ہیں دنیا کو مٹھی میں کر لیا۔ اگر دنیا مٹھی میں ہے تو پھر پتا بھی ہونا چاہیے نا اس وقت دنیا میں بادشاہتیں کتنی، بادشاہ کتنے کا اللہ جانے، اس کا رسول جانے، کیونکہ 7 کھنڈ ہیں، 7 کھنڈ ہیں نا، ایشیا، افریقہ، یوروپ، آسٹریلیا، امریکہ، یہ 7 کھنڈ ہیں، اور 7 کھنڈ میں نہ معلوم کتنے ملک ہیں۔ ہم تو جو ہمارا یہ کھنڈ ہے نا ایشیا جس میں ہم رہتے ہیں، جو چین اور جاپان سے لے کے اور یوروپ تک پھیلا ہوا ہے، عرب بھی اسی میں ہے، ترک بھی اسی میں ہے، ایران بھی اسی میں ہے، پاکستان بھی اسی میں، ہندوستان بھی اسی میں، بنگلہ دیش بھی اسی میں، برما بھی اسی میں، چین بھی اسی میں، جاپان بھی اسی میں، اور یہ ہے ایشیا۔ یہ 7 کھنڈ ہیں، اس میں حکومتیں کتنی؟ تو آپ کہیں گے اللہ جانے بٹ گئی نا، سرحدیں پڑ گئی، اور جتنے ملک اتنی بادشاہتیں، لاکھ بٹتی رہے، لیکن جو ولایت کی حکومت ہے وہ نہ کبھی تقسیم ہوئی نہ ہوگی۔ بے شک۔ جب سے رب نے قائم کیا ہے اس میں تقسیم نہیں، اس میں سرحدیں نہیں، اس میں حدیں نہیں۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہمارے پارلیمنٹ میں کئی وزیر بیٹھے ہیں اور وزیروں کے پاس الگ الگ کرسیاں ہیں، کوئی وزیر مالیات ہے، کوئی وزیر پریاورن ہے، کوئی وزیر خارجہ ہے، کوئی وزیر داخلہ ہے، یہ جو کرسیاں تقسیم کر دیتے ہیں، تو ہمارے یہاں تو یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ کرسیاں گھٹتی بھی ہیں، کرسیاں بڑھتی بھی ہیں، اگر بڑھ جائیں تو 7-8 پہ ایک قبضہ کر لیتا ہے۔ سیاست سے تعلق ہو تو یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور اگر سیاست سے تعلق نہیں ہے تو مشکل ہوگا۔ یعنی کرسی گھٹ گئی تو ایک محکمے کو تقسیم کر کے 2 کرسیاں کر دی، آدھا تیرا آدھا ہمارے یہاں ابھی ہوا ہے نا، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا، کبھی کرسیاں گھٹ جاتی ہیں کبھی بڑھ جاتی ہیں، لیکن وہ جو روحانی ولایت ہے جس کو رب نے ولیوں کو دیا ہے، اس کی جو کرسیاں ہیں وہ نہ کبھی گھٹتی ہیں نہ بڑھتی ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، وہ راج ایسا راج ہے کہ اس میں گھٹنے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہاں چاہے جتنے نام دے دو، لیکن میں ان کرسیوں کے نام لے رہا ہوں، ذرا یاد فرما لیں، یہ جو ولایت کی حکومت ہے، جو جان ہے اس حکومت کی، اس ولایت کی حکومت کی کرسیاں یہ ہیں، اس میں 1 غوث ہے، 2 امام ہیں، 4 اوتاد ہیں، 7 بدل ہیں، 70 ابدال ہیں، 300 نقبہ ہیں، اور پھر سارے ولی ہیں۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب، واہ۔ جو باطنی حکومت ہے نا، اس کی حکومت جو ہے اس کے جو عہدے ہیں، عہدے، باقی اولیاء تو بے شمار ہیں، لیکن عہدے دار کون سے؟ عہدے دار، کرسی والے۔ تو کرسیوں کی میں نے ایک فہرست بتا دی، سب سے اوپر کرسی غوث کی، اس کے نیچے 2 کرسیاں امام کی، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اس کے نیچے 4 کرسیاں، اور وہ 4 ہیں اوتاد کی، اس کے نیچے 7 کرسیاں، ان پہ بیٹھے ہیں 7 بدل، اس کے نیچے 70 کرسیاں، ان پہ بیٹھے ہیں ابدال، اور اس کے بعد 300 کرسیاں، اس پہ بیٹھے ہیں 300 دوسرے نقبہ جو نقائب ہیں، اور ان کو یہ عہدہ دے دیا گیا۔ یہ ہے وہ پارلیمنٹ
پارلیمنٹ جس کو کہا جائے روحانی پارلیمنٹ، اور یہ ہے منبر اور وہ ہے بادشاہ جسے کہا جاتا ہے غوث۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ پارلیمنٹ کی بات سمجھ میں آئی، روحانی پارلیمنٹ، روحانی۔ اب اگر ایک ایک کی شان بیان کریں کہ غوث کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں، قطب کسے کہتے ہیں، اور یہ اوتاد کسے کہتے ہیں، بدل کسے، ابدال کسے، نقبا کسے، تو یہ تو بحث بڑی لمبی ہو جائے گی۔ لیکن آپ اتنا ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کرسیاں ہیں اس میں کمی بیشی، اور اس پر جو بیٹھے ہیں وہ ولی ہیں، اور ولی انسانی ہوتا ہے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے ہیں زمین پر اور حکومت کر رہے ہیں باطن پہ، بیٹھے ہیں زمین پہ، ہیں انسان، کھاتے پیتے بھی ہیں، شادی بھی کی ہے، کماتے بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، کپڑے کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے جہاز تجارت کے چل رہے ہیں، لیکن بیٹھے ہیں اس کرسی پہ جس سے روحانیت کا راج چلا رہے ہیں۔ بے شک، واہ واہ۔ یہ جو ہم امن سے بیٹھے نا، میں صرف ایک بات عرض کر دوں، چار وتد ہیں نا، چار وتد، جس کی جمع ہے اوتاد۔ وتد ایک، اوتاد مانا چار۔ وتد کی مانا علماء سے پوچھیں میخ، وتد کی مانا میخ، تو ان کو کس کا میخ بنایا؟ تو آپ سن لیں، زمین کے چاروں کونوں پر یہ چار بیٹھے ہیں۔ یہ زمین گویا کی چادر ہے، فرش بنا کر کے رب نے ہمارے لیے پھیلایا، چاروں کونوں پہ چار ولی بٹھا دیے، اور چار ہی اوتاد ہیں، گویا کی چاروں کونوں پہ میخ بن کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ ذرا سا بھی حرکت کریں تو زلزلہ آ جائے، وہ حرکت بھی نہیں کرتے، اور اگر وہ جگہ خالی ہو تو وہ پلہ ہوا سے اڑ جائے جس سے تیسرے پلے بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ اوتاد وہ میخیں ہیں جو زمین کی چاروں کونوں پہ گڑی، اور وہ ولی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ 7 بدل ہیں، اور یہ 7 کھنڈ جو میں نے ابھی گنائے تھے، ہر کھنڈ کی حفاظت ایک کے ذمے۔ ایشیا اتنا بڑا کھنڈ ہے، لیکن اس میں ایک ہے بدل جو پوری ایشیا کی حفاظت کر رہا ہے، سارے حکمرانوں پہ حکمرانی کر رہا ہے، سب کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ 7 بدل ہیں، 7 کھنڈ ہیں، اور پھر ان کو رب نے یہ اختیار بھی دیا ہے اس بڑے سے بڑے کھنڈ میں جہاں چاہیں وہاں اپنی کرسی لگا دیں، جہاں چاہیں وہاں اپنی کرسی۔ تو اس 7 کھنڈ کی حفاظت جو ہو رہی ہے اور اس کی حکومت جو چل رہی ہے وہ کس کے؟ اسی ایک بدل کے ذریعے، ایک بدل۔ اور پھر 70 ابدال ہیں، میرے آقا نے فرمایا 70 ابدال میں سے 40 رجال کلہم بالشام، اس میں سے 40 تو ملک شام میں رہتے ہیں، کیونکہ ملک شام نبیوں کی سرزمین ہے۔ ملک شام وہ ہے کہ اگر انجیر اس میں ہو تو رب اس کی قسم کھائے، تین اس میں ہو تو رب اس کی قسم کھائے۔ بیت المقدس کی وہ سرزمین ہے، اس لیے 70 ابدال میں سے 40 ابدال ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کرسی والے ہیں، منصب والے ہیں، رہتے ملک شام میں ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا بہم یسقا بہم ینتصر بہم یرد البلا، فرمایا کہ انہی کے صدقے میہ برستا ہے، انہی کے صدقے آفتیں ٹلتی ہیں، اور انہی کے صدقے اللہ تمہاری مدد فرماتا۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو یہ سارا کا سارا فیض کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کمال ہے اور ہماری ہوشیاری ہے اور فلاں کی وجہ سے ہے، فلاں کی وجہ سے ہے۔ غلط بات ہے۔ رب کی بارگاہ سے جو انعام مل رہا ہے وہ برسات پہلے ولی پہ ہوئی، اور پھر قطرے چھینچے چاہے جس پہ پڑ جائیں، اور ہریالی چاہے جس کے لیے ہو، اور پھل چاہے جس کے لیے نکلیں، لیکن یہ سارا کا سارا کارخانے قدرت جو ہے اس میں اگر رحمت برسی ہے تو ولی پہ برسی ہے، اور باقی کا دامن بھرا ہے تو اس ولی کے صدقے میں بھرا ہے۔ یہ ہے باطنی نظام، باطنی نظام، اور یہ ہے اس کی کرسیاں۔ ایک غوث، 2 امام، 4 اوتاد، 7 بدلہ، 70 ابدال، 300 نقبہ۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ آ گئی نا؟ تو اب ذرا تھوڑا ہلکا سا یہ بھی سماعت فرما لیں، کیونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے۔ ہمارا جو دیا ہوا وقت ہے نا اس پہ میری ہی نہیں آپ سب کی نظر ہے، کیونکہ میں بعد میں آیا ہوں، آپ بہت پہلے سے آ کے بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک بات سن لیں، بیٹھنے کا ثواب جب ملے گا تو مجھ سے زیادہ آپ کو ملے گا، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بیٹھنے کا ثواب جب ملے گا تو یعنی جو جتنا زیادہ بیٹھا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ کتنا ملے گا یہ دینے والا رب جانے، یا جس کے وسیلے سے ملا ہے وہ غوث جانے، لیکن ملے گا، اتنا ملے گا کہ جنت انعام میں مل جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یعنی ایک غوث، 2 امام، 4 اوتاد، یہ جو سلسلہ ہے نا، ہیں تو انسان،
اب جب ان میں سے کسی ایک کا وصال ہو جاتا ہے تو غوث اعظم کا ذمہ ہے کہ جیسے ہی وصال ہوا کسی کو وہ عہدہ دے کے کرسی پہ اسی وقت بٹھا دیتے ہیں. یہ میرے غوث کے ذمہ ہے، غوث اعظم کے ذمہ ہے. لیکن ایک بات جو آخری ہے، سن لیں ذرا سماعت کریں. ادھر یعنی غوث، امام، اوتاد، یہ جو کرسیاں میں نے گنوائیں جس میں کمی نہیں ہوتی، اور ہیں انسان، لیکن کون؟ ولی. اور ولی بھی کون سے؟ عہدے والے، منصب مرتبے والے، جن کو یہ ٹائٹل اور نام بھی دیا گیا، کسی کو غوث کا، کسی کو امام کا، کسی کو اوتاد کا. یہ جو کرسیاں ہیں اس کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ غوثیت، اور اس کا بھی ایک اور لفظ ہے غوثیت کبریٰ. ایک تو صرف غوثیت ہے اور ایک ہے غوثیت کبریٰ. تو یہ غوثیت کبریٰ کا تاج پہلے میرے آقا کے سر پہ تھا. کس پہ تھا؟ تاجدار مدینہ کے سر پہ. حضرات گرامی، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل اور اس کا کرم کہ جس ساعت سعید کا ہمیں صبح سے لے کے اب تک شدت سے انتظار تھا، وہ ساعت سعید اپنی تمام رعنائیوں اور تمام برکتوں کے ساتھ ہمارے یہاں تشریف لے آئی اور ہمارے آقا نعمت کرم فرما کر کے اور ہمیں اپنے فیوز و برکات سے نوازنے کے لیے تشریف لے آئے. ہم اور آپ ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں، اور آپ جی بھر کے ان کی زیارت کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اولیاء اللہ کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمت اور قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی کچھ بنا سوار کر کے اولیاء اللہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کا مستحق بنا سکیں. میں جو عرض کر رہا تھا وہ گفتگو جو تھی اس کا میں بالکل نچوڑ اور خلاصہ عرض کر کے اور آپ سے اجازت لوں. ایک بات جو بالکل یعنی یقینی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں کے توسل، تصدق اور وسیلے سے ملا ہے. اور صرف ملا ہی نہیں بلکہ اس وقت بھی جو مل رہا ہے وہ سب ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں مل رہا ہے، اور آئندہ جو ملے گا وہ بھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ وہ انعامات، وہ نعمتیں ہم اس کو حاصل کریں. ہم اس کے حقدار بھی نہیں ہیں. ہمارا حال جو ہے وہ تو سب پر اور ہم پر عیاں، واضح اور روشن ہے. ہم نعمتوں کے، انعامات کے بالکل قابل نہیں ہیں، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ جو ہمیں نواز رہا ہے، اور بے شمار ان گنت نعمتیں جو رات دن صبح شام ہمیں اللہ کے فضل سے مل رہی ہیں، تو یہ سب اللہ کے محبوب بندوں کے قدموں اور ان کی ذات کا صدقہ اور ان کا توسل ہے. اور یہ جو بات میں نے عرض کی، اگر اس کے لیے آپ دلیل چاہیں تو میں آخر میں صرف ایک بات عرض کروں گا، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی پختہ اور مضبوط دلیل ہو ہی نہیں سکتی. سوال میرا آپ سے یہ کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ رب کی بارگاہ سے جب جو نور ہیں لباس بشریت میں تشریف لائے تو میرے آقا اللہ کے خزانوں کے مالک بن کر کے آئے. اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مالک نہ بنا دیا ہو. جسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی جو اللہ کا ہے وہ سب اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا، اور صرف دیا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اختیار، اقتدار اور اللہ تعالیٰ نے ادھیکار بھی دے دیا کہ اس اللہ کی عطا سے جو چیز جسے چاہیں، جب چاہیں، جتنی چاہیں عطا فرما دیں. تو یہ ولایت بہت بڑا انعام ہے اور عطا رب کی ہے، لیکن تقسیم میرے آقا کی ہے. ولایت ملتی ہے در مصطفیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کو بھی تقسیم میرے آقا فرماتے ہیں، جس کے بارے میں خود میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی. فرمایا دیتا تو میرا رب ہی ہے. یہ غوثیت، یہ قطبیت، یہ ولایت، یہ محبوبیت اور یہ مقرب بندوں کی عظمتیں میرے آقا نے فرمایا عطا تو رب کی ہے، لیکن فرمایا تقسیم میں کرتا ہوں. بے شک
آپ اندازہ فرمائیے اللہ کے ولی کتنی عظمت کے مالک ہیں کہ ساری کائنات میں سے میرے آقا نے چن کر کے اور پھر جو مرتبہ چاہا اسے عطا فرما دیا، بے شک اور جو ذمہ داری میرے آقا نے چاہی وہ اسے عطا فرما دی۔ اب جب یہ اس طرح اللہ کے حبیب کی دربار سے مرتبہ، منصب اور یہ مقام لے کر کے جب لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں تو پھر وہ وہی کرتے ہیں جس سے مصطفیٰ راضی، اور انہیں دیکھ کر کے ان کے نقش قدم پہ بھی جو چلے اس سے مصطفیٰ راضی، اور جس سے مصطفیٰ راضی اس سے خدا راضی۔ تو میرے آقا جب تشریف لائے ساری نعمتوں کے مالک بن کے آئے، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین و ایمان ہے۔ میرے آقا نے کائنات کو جو بھی عطا فرمایا سب مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن ان سارے انعامات میں، ساری نعمتوں میں اگر کوئی نعمت ساری نعمتوں سے، حتیٰ کہ اب ہفت اقلیم کی بادشاہی سے بھی اگر کوئی بڑی نعمت ہے تو وہ دولت ایمان ہے اور دین کی دولت ہے، اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں اور کوئی نعمت نہیں، اور یہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ دین پاک، اور یہ دین پاک بھیجا رب نے، لے آئے مصطفیٰ، لیکن اب یہ بات قابل غور ہے کہ یہ اتنی عظیم نعمت، اتنی عظیم، ساری نعمتوں سے بڑی نعمت جس سے ہم مالا مال ہیں اور جو نعمت ہمیں ملی ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نعمت ہمیں در رسول سے ہم تک ڈائریکٹ آئی یا وسیلے سے آئی؟ یعنی یہ نعمت جو ہم تک آئی ڈائریکٹ آئی یا وسیلے سے آئی؟ تو اب آپ سوچئے کہ یہ وسیلہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر یہ وسیلہ نہ ہوتا، آپ فیصلہ کیجئے، بھلے جواب نہ دیجئے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس وقت جواب نہ دیں، لیکن ذرا اس بات کو غور سے سماعت فرما لیں کہ وسیلہ کتنی عظیم چیز ہے۔ دین جیسی عظیم سے عظیم، اسی دین سے جنت ملے گی، اسی دین سے رب کی رحمت ملے گی، اسی دین سے رب راضی ہوگا، اسی دین سے رسول راضی ہوگا، اسی دین سے ہم عادل بنیں گے، اسی دین سے ہم ظلم سے بچیں گے، اسی دین سے عزت عظمتیں ملیں گی، اور اسی دین سے اللہ تعالی ہم پر اپنے رحم و کرم کی بارش برسائے گا۔ جو کچھ ہے دین کے صدقے میں ہے، لیکن دین ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملا، وسیلے سے ملا۔ میرے آقا نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے علماء راسخین کو دیا، علماء راسخین نے اولیاء کاملین کو دیا، اور پھر اولیاء اللہ نے اپنی اس روحانی طاقت سے جسے چاہا اسے وہ دین عطا فرمایا۔ بے شک آپ پوری دنیا میں جو دین پھیلا ہے یہ اللہ کے ولیوں نے پھیلایا ہے۔